کوئی امام صاحب کیا جو فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نماز جنازہ ہے یا میلاد وغیرہ تقریر کے لیے جاتے ہیں تو ان کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، فاتحہ وغیرہ کی تو اجرت بالکل نہیں لے سکتے، ایسی قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ طاعت ہے۔ طاعت کا مطلب نیکی ہے، اور نیکی پر اصلاً اجرت لینا منع ہوتا ہے۔ اصلاً کا مطلب حکم اصل یہی ہے، ابتداءً یہی ہے کہ طاعت پر اجرت نہیں لے سکتے۔ پھر فقہائے کرام نے ضروریات زمانہ کے اعتبار سے بعض چیزوں پہ اجرت لینے کو جائز قرار دیا، جیسے امامت کرنے پر اجرت لینا، بچوں کو دینی تعلیم دینے پر اجرت لینا۔ اگر یہ نہ کرتے تو پھر لازم بات ہے کہ امام صاحب بازار میں ہوتے، یہاں نماز کا ٹائم ہو جاتا، کیونکہ امام صاحب کو بھی یقیناً اپنے معاشی مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ مقرر کر کے اور اس کو جائز قرار دیا جائے تاکہ ان کے لیے پرابلم نہ ہو۔ تو بعض امور میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے امام ہیں، مؤذن ہیں، استاد ہیں، یہاں ضرورت ہو کہ اگر ہم وہاں اجرت مقرر نہ کریں تو دین کا کام ہی تباہ ہو جائے گا، وہاں فقہا نے اجازت دی، جبکہ قرآن خوانی فاتحہ وغیرہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ تو ویسے ہی فرض کفایہ ہے پڑھنا، اور نماز ہم پر لازمی ہوتی ہے، اگر کوئی نہ ہو تو پھر بہرحال امام صاحب کو پڑھانی ہوتی ہے، تو اس کی بھی نہیں لے سکتے۔ ہاں، تقریر وغیرہ کی اجرت بالکل لی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ وقت کی اجرت لیں، باقاعدہ خاص تقریر کرنے کی اجرت نہ لی جائے۔ ان کا بھائی کا لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مورث جو ہے حرام قطعی مال چھوڑ کے مرا، مثال کے طور پہ سود لیا ہوا ہے، پتہ ہے کہ والد صاحب نے سود لیا تھا، یہ چوری کی تھی، رشوت لی تھی گھر میں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہے، تو وارث کیا کرے؟ کیا اس کو صدقہ کرے یا پھر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مال الگ الگ ہو، جیسے والد صاحب نے بتا دیا کہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے حرام رکھتا ہوں، اس میں حلال، تو جو حرام رکھتے ہیں اس کے اندر پہلے غور کریں گے کہ کیا جن کا حرام لیا تھا وہ پتہ ہے وہ لوگ، اگر معلوم ہے تو پھر ان کو واپس کرنا واجب ہے۔ جیسے رشوت لی تھی اور معلوم ہے کس سے لی تھی تو اس کو واپس کرنا واجب ہوگا، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دینا ہوگا، اور دونوں ہی نہ ہوں تو پھر اس کو صدقہ کر دیں۔ یہی افضل اور اولیٰ ہے کہ نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر یہ مکس ہو جائے مال، ایک ہی اکاؤنٹ میں حرام حلال ہے، تو پھر وہ وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ پورا کا پورا رکھ سکتا ہے، وبال مرنے والے پر ہوگا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غالب گمان کر کے کہ اتنا پیسہ حلال کا ہوگا، اتنا حرام کا، اور وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نزول رحمت کی امید ہے، کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وارث رکھ لے گا سارا کا سارا، وارث گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار وہی شخص ہوگا جو چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ دوسرے جو واش روم کا مسئلہ کہا کہ دیکھیں، جو واش روم ہے یقیناً یہ مسجد کے لیے ہی بنائے گئے ہوں گے تاکہ نمازیوں کو آسانی اور سہولت ملے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ ان کو اوپن رکھا اور لوگ بکثرت ان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا، بہرحال امام صاحب نے جو کیا کہ وہاں پر بعض لوگ اندر کچھ گندی چیزیں بھی لکھ جاتے ہیں، کوئی جیسے سگریٹ پی رہے جیسے بتایا اور گندگی کر کے چلے گئے، امام صاحب نے یقیناً ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہی یہ کہا ہوگا کہ بھئی عام لوگوں کے لیے نہیں، تو مسجد کے لیے وقف ہیں تو مسجد کے لیے نمازی استعمال کریں، باقی لوگ استعمال نہ کریں۔ ایک طرح سے فیصلہ درست ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ادھر ایک آدمی بٹھا دیا جائے، یعنی جو جمع دار وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ پیسہ مقرر کر دیا جائے، تو وہ لوگ واش روم استعمال کریں، ارننگ بھی ہو جائے گی، اس سے اسی کی تنخواہ بھی نکل جائے گی، دیگر صفائی وغیرہ کے معاملات بھی ہو جائیں گے، اور لوگوں کو ایک آسانی اور سہولت مل جائے گی۔ اچھا، آسانی اور سہولت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اس مسجد میں چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں آسانی ملی ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم اس مسجد میں ہم اس کو دے دیتے ہیں فنڈ، تو فنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت اچھا۔ اور اگر آپ اس طرح کریں گے کہ وہاں لاک کر کے آپ نے کر دیا، لوگ بدظن ہوں گے، اس مسجد میں چندہ نہیں دیں گے، پھر کہیں اور دیں گے۔ امام صاحب تک اگر میرے کلپ پہنچ جائے تو ان کو کہیں کہ یہ حکمت اختیار کریں، بہت ہی اچھی ہے، چیز کو اصلاح کی طرف لے آئیں، بیسٹ ہے، بالکل روک لیں گے آپ کو، بالکل آپ نے جو فیصلہ کیا اچھا فیصلہ کیا، اس کا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں اگر تھوڑی سی مزید حکمت استعمال کر لی جائے تو ان لوگوں سے مسجد کے انتظامات کے سلسلے میں استفادہ اچھے انداز۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب دوا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ ایک شخص نے ضد میں پڑھی کہ اللہ تو رحمان رحیم ہے، میں ذکر کروں گا تو برکت ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس نے یہ کہا کہ دوا پڑھتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھیں، وہ کیوں نہ پڑھیں، اس سے ذرا پوچھیں۔ یہ حماقت اور جہالت ہے کہ آپ بسم اللہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ بیماری کے اندر برکت پیدا ہو، یا اس لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ دوا میں برکت پیدا کر دے اور اس سے مجھے شفا حاصل ہو جائے۔
تو یہ جو حماقت والا ایک تصور ہے کہ جی دوا پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ دی تو بیماری کے اندر برکت ہو جائے گی، تو کیا اس نیت سے پڑھ رہے تھے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی شان کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کہ جو ذی شان کام کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دوا پیتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو دوائی میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ بیماری زائل ہو جائے، نہ کہ بیماری میں برکت کے لیے۔ کوئی جو بیماری میں برکت کی نیت سے پڑھے گا، تو اس شخص نے کہ ضد میں آ کر کی، اس نے ضد میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو یہ کہتا کہ اصل تو یہی ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر ہی دوا پیوں گا، کیونکہ ہر چیز کھانے پینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جب بھی کچھ دو یا لو تو بسم اللہ پڑھو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ پانی پیو بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو دوا بھی ایک غذا ہے، دوا بھی ایک پینے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز ہے، اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان شریک ہو جائے گا، بلکہ اب بیماری بڑھنے کے امکانات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا